السلام عليكم يا أيها الطلبة، مرحبا بكم في الدراسة. زادكم الله علما وعملا. قد درسنا في الدراسة الماضية الشاعر هبة الله بن سنا الملك في هذا الدرس، واليوم ندرس أولا الشاعر. قال أبو بكر محمد بن دريد متوفى 321 هجريا. لولا بأس الصخر الأصم بعد ما يلقاه قلبي فض أسلاد الصفا. لا تحسبن يا دهر أني ضارع، لا تحسبن يا دهر أني ضارع لنكبة تعرفني عرك المضى. مارست من لو هوت الأفلاق من جوانب الجو عليه ما شكا. لو اگر لابسا یلابسو کا مطلب ایسے ہوتا ہے لباس پہننا. مطلب یہ ہے کہ کسی مصیبت کا یا کسی چیز کا کسی انسان کا اوپر وارد ہونا، ملانا، اندرونی حالت معلوم کرنا. الصخر کہتے ہیں سخت پتھر کو، الاسم جو انتہائی سخت ہو، چٹان. لو لابس الصخر الاسم بعد ما یلقاہ قلبی فض اسلاد الصفا. یلقا کا مطلب ہوتا ہے لکھے پانا. فض کا مطلب ہوتا ہے اس نے توڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. اسلاد سلد کی جمع ہے ٹکڑے، الصفا پتھر، اس کی جمع صفات ہے. تو اس کا ترجمہ یوں ہوگا، لو لابس الصخر الاسم بعد ما، اگر سخت پتھر بھی ان مصائب سے دوچار ہو. لابسا مل جائے الصخر الاسم، اور سخت پتھر کو کیا چیز مل جائے؟ بعد ما، وہ بعض مصائب. کون سے مصائب؟ یلقاہ قلبی، جو میرے دل کو پہنچے، جو میرے دل کے اوپر وارد ہوئے مصائب اگر وہ سخت پتھر کے اوپر بھی وارد ہوں. فض اسلاد الصفا، تو سخت چٹان کے ٹکڑے بھی اسلاد کہتے ہیں نا ٹکڑے کو. تو الصفا یعنی سخت پتھر کے جو ٹکڑے ہیں وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جائیں. لو لابس الصخر الاسم بعد ما، اگر سخت پتھر کے اوپر وہ مصائب وارد ہوں جو یلقاہ قلبی، جو میرے دل کو اوپر وارد ہوئے ہیں. فض اسلاد الصفا، تو وہ ایک خالص جو سخت ترین چٹان تھی اس کے ٹکڑوں کو بھی وہ ریزہ ریزہ کر دے. لا تحسبن یا دہر انی ضارع. لا تحسبن یہ فعل نہیں ہے، ویسے تو لا تحسب تھا، لیکن یہاں پہ انہوں نے تاکید خفیفہ لگایا گیا، یعنی ہرگز تو گمان نہ کر. یا دہر اے زمانے، انی ضارع. ضارع کا معنی ہے کمزور ہونے والا، انکساری کرنے والا، بزدل. لا تحسبن یا دہر، اے زمانے تو یہ خیال ہرگز نہ کر، انی ضارع کہ میں بزدل ہوں. کس کے سامنے بزدل ہوں؟ لنقبۃ، اس مصیبت کے سامنے. تعرقنی عرق المضا. عرق یعرق کا مطلب ہوتا ہے فعل مضارع ہے. تعرق جو دبلا کر دے، کاہل کر دے، گوشت کو ہڈی سے اتار دے.
عرقن کہتے ہیں پسینہ، ہڈی جس سے گوشت اتار لیا گیا ہو. ان عرق کے دو معنی ہیں، ایک پسینہ ہے، دوسرا وہ ہڈی جس سے گوشت اتار لیا گیا ہو. المدا کا مطلب ہے واحد ہے، اس کی جمع ہے المدیہ، چھریاں. تو اے زمانے تو یہ خیال نہ کر کہ میں اس کی مصیبت کے سامنے بزدل ہو جاؤں گا، جو میرے گوشت کو ہڈیوں سے ایسے الگ کر دے گا جس طرح چھری گوشت کو ہڈی سے الگ کر دیتی ہے. لا تحسبن، تو گمان نہ کر، ہرگز خیال نہ کر، یا دہرو اے زمانے، انی زارع، کہ میں گھٹنے ٹیکنے والا ہوں، بزدل ہوں، عجز اور انکساری دکھانے والا ہوں، لنقبۃ، اس مصیبت کے سامنے، تعرقنی، جو مصیبت میرے گوشت کو ہڈیوں سے علیحدہ کر دے، اس کے سامنے میں گھٹنے ٹیکنے والا ہوں نہیں. عرق المدا، اس طرح جس طرح چھری گوشت کو ہڈی سے علیحدہ کرتی ہے. مارستا، مارسا، جو مارسو کا مطلب ہوتا ہے آزمانا. مارستا، تو نے آزمایا، فعل مذکر حاضر ہے. من، اس شخص کو، لو ہوات الافلاک، ہوت، ہوا یا ہوی سے ہے، ہوا سے واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے ہوا، ہوایا، ہوا، ہوت. اوپر سے نیچے کی جانب کوئی چیز گرے تو اس کو کہتے ہیں ہوت. من لو ہوت الافلاک من جوانب الجو علیہ ما شقا. الافلاک، فلک کی جمع افلاک ہے، آسمان. من جوانب الجو، جو کہتے ہیں فضا کو، جوانب کہتے ہیں چاروں سمت. علیہ، اس کے اوپر، ما شقا، تو وہ شکوہ نہ کرے. مارستا، تو نے آزمایا ہے، تو نے اس شخص کو آزمایا ہے. من لو ہوت، اگر اس کے اوپر گر پڑے، الافلاک، آسمان، من جوانب الجو، چاروں طرف سے آسمان اس کے اوپر گر پڑے، علیہ، اس کے اوپر، پھر بھی ما شقا، وہ شکوہ نہ کرے، تو نے اس شخص کو آزمایا ہے. یعنی شاعر اپنی عزم، ہمت اور حوصلے کو اور ثابت قدمی کا اظہار کر رہا ہے. وشاعر الثالث ہوا ابو طیب المتنبی. متنبی کے نام سے زیادہ یہ شاعر مشہور ہے. ابو طیب بھی اس کا لقب ہے. ابو طیب محمد بن حسین المتنبی، اس کا نام محمد بن حسین تھا. تو متنبی کے نام سے تاریخ میں زیادہ مشہور ہوا ہے. اس کی وجہ یہ تھی کہ اس نے جب شعر و شاعری شروع کی تو یہ بہت زیادہ قادر الکلام تھا، اور دیکھتے دیکھتے تمام ہم اثر شعراء سے یہ آگے نکل گیا. تو یہ اتنی زیادہ فصاحت و بلاغت ہونے کی وجہ سے اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا. پھر توبہ طیب ہو گیا تھا، اور پھر لیکن متنبی اس کا لقب پڑ گیا تھا، جس کی وجہ سے آج تک تاریخ کی کتب میں ابو طیب المتنبی کے نام سے ہی مشہور ہے. لیکن بہت بڑا شاعر ہے، اس میں کوئی شک نہیں. تقریباً جدید اور قدیم جتنے بھی شعراء تھے ان میں اگر متنبی کو دیکھا جائے تو یہ ٹاپ آف دا لسٹ شعراء میں آتا ہے. ہر فن میں اور ہر جو اغراض ہیں فن شاعری کے یا شعر و شاعری کے جتنے بھی اغراض ہیں، ہر غرض کے اندر بھی ایک تو اس نے اشعار لکھے ہیں، دوسرا اس کی شاعری کے اندر دو متضاد چیزوں کو اکٹھا کرنا، یہ اس کا کمال فن تھا. تو قال ابو طیب المتنبی علی قدر اہل العزم تأتی العزائم وتأتی علی قدر الکرام المکارم وتعظم فی عین الصغیر صغارها وتصغر فی عین العظیم العظائم تجمعت فی فواده همم ملء فؤاد الزمان احداها فإن أتى حظها بأزمنة أوسع من زز الزمان أبداءها. متنبی کہتے ہیں کہ اعلیٰ قدر اہل العزائم، اہل العزم جو
ارادے والے عزم والے جو لوگ ہیں ان کی شان کے مطابق ہی تأتی العزائم ان کے عزائم تشکیل پاتے ہیں۔ صاحب عزم و ہمت کی شان کے مطابق ہی عزائم تشکیل پاتے ہیں۔ وتأتی علی قدر الکرام المکارم، اور جو جود و سخا والے ہیں اصحاب عز و وقار کے شایان شان ہی فضائل و مراتب ملتے ہیں۔ تأتی آتے ہیں، علی عزائم اور تأتی المکارم، یہ دونوں فاعل بن رہے ہیں۔ تو مطلب یہ کہ جتنا بڑے عظیم عزم والا انسان ہوگا اس کے عزائم بھی بڑے ہوں گے، اور جتنا پست ہمت ہوگا اس کے عزائم بھی کوتاہ ہوں گے، یعنی پست ہوں گے۔ اسی طرح جو جود و سخا والا ہے، عزت و وقار والا ہے، اس کی شایان شان کے مطابق ہی اس کے پاس اخلاق ہوں گے اور اس کے فضائل اسی کے حساب سے ہوں گے۔ وتعظم فی عین الصغیر صغارھا، صغیر کہتے ہیں چھوٹے کو، چھوٹے لوگوں کی آنکھ میں، عین صغیر چھوٹے کی آنکھ میں، تعظم بہت بڑے ہوتے ہیں، صغارھا اس کے چھوٹے چھوٹے کام، چھوٹے لوگوں کی آنکھ میں ان کے اپنے چھوٹے کام بھی عظیم تر نظر آتے ہیں۔ وتصغر فی عین العظیم العزائم، اور جو بڑے لوگ ہیں ان کی آنکھوں میں بڑے بڑے کام بھی چھوٹے نظر آتے ہیں۔ یعنی یہ انسان کی عزم و ہمت کی مثال دے رہے ہیں آگے، اس پہلے شعر کی یہ تشریح کر رہے ہیں کہ ایک چھوٹا انسان ہے جس کی بہت تھوڑی سوچ ہے، اور جس کو جو پست ہمت ہے، جس کے پاس کوئی عزم ارادہ نہیں ہوتا، وہ اگر کوئی چھوٹا سا کام کرتا ہے تو اس کو بھی بہت بڑا خیال کرتا ہے کہ یہ میں نے بہت عظیم کام کر دیا۔ جبکہ جو عظیم لوگ ہیں، جن کے بڑے بڑے عزم ہیں، ان کی نظر میں بڑے کام اگر وہ کر دیتے ہیں تو ان کو بھی وہ چھوٹا کہتے ہیں، نہیں یہ تو کچھ نہیں ہے، اس سے بھی مجھے بڑا کرنا چاہیے۔ تجمعت فی فؤادہ ہمم ملء فؤاد الزمان احداہا، تجمعت اجتماع ہوتا ہے، فی فؤادہ ان کے دلوں میں، کس کا اجتماع ہوتا ہے جی؟ ہمم ہمتوں کا، ان کی دلوں میں ہمتوں اور حوصلوں کا اجتماع ہوتا ہے۔ ملء فؤاد الزمان احداہا، لیکن ملء فؤاد الزمان، زمانے کے دل کو بھرنے کے لیے ایک ہی کافی ہے۔ یعنی جو عظیم لوگ ہیں، اہل العزم ہیں، ان کا ایک جو ارادہ یا ایک عزم ہے نا، اگر اسی کو آپ لے لیں تو وہ بھی زمانے کے دل کو بھر دے۔ فَإِنْ أَتَى حَظُّهَا بِأَزْمِنَةٍ، ان کے دلوں میں، فَإِنْ أَتَى حَظُّهَا بِأَزْمِنَةٍ، اور اگر ان ہمتوں میں سے حظُّهَا اس کا کوئی حصہ آئے، بِأَزْمِنَةٍ زمانوں میں آ جائے، اوسع من ذا الزمان ابدأہا، تو اس کا آغاز ہی اہل زمانہ سے وسیع تر ہو جائے۔ یعنی بڑے لوگوں کے اتنے عزائم ہیں اور اتنے زیادہ ان کے دلوں میں اکٹھے ہوتے ہیں، ہمتیں ان کی اتنی زیادہ ہیں کہ اگر اس کو ایک کو زمانے میں لایا جائے تو زمانے کے دل کو بھر دے۔ پھر کہتے ہیں فَإِنْ أَتَى حَظُّهَا، وہ پورا ایک ہمت یا ان کا پورا عزم نہیں بلکہ اس کا ایک حصہ زمانوں پہ تقسیم کیا جائے، تو اوسع من ذا الزمان، اس زمانے والے جتنے بھی لوگ ہیں، ابدأہا اس کا پہلا حصہ، اس کا ابتدا ہی اس زمانے والوں سے وسیع تر ہو جائے، یعنی وہی اس کا ادراک نہ کر سکیں۔ والشاعر الثالث ابو تمام حبیب بن اوس الطائش، حماسہ کے مصنف ہیں، دیوان حماسہ ان کا ہے، اپنے زمانے کے نامور شعراء میں سے ہیں۔ ان کان غیرک الاسراء والنعم
فلم یغیرنی عن محتدی العدم، تجھے اگر چینج کر دیا، انکان غیرک، اگر تجھے چینج کر دیا، کس نے جی؟ الاسراء، دولت مندی نے، والنعم، اور نعمتوں نے، آسائشوں نے تمہیں اگر بدل دیا ہے تو کوئی بات نہیں، فلم یغیرنی، مجھ کو چینج نہ کیا، مجھے نہ بدلا، عن محتد العدم، محتد تو مفلسی نے، العدم کہتے ہیں مفلسی، لم یغیرنی، مجھ کو نہ بدلا، العدم، مفلسی نے، عن محتدی، میری اصل سے، یعنی میرے حسب نسب اور خاندانی شرافت سے مجھے مفلسی نہیں ہٹا پائی۔ اکثر ایسے ہوتا ہے کہ کسی کے پاس دولت آتی ہے، اس کا کوئی پیشے کے لحاظ سے بعض اوقات قومیں مشہور ہو جاتے ہیں ہمارے ہاں، جیسے یہ نائی ہے، یہ موچی ہے، یہ دھوبی ہے، یا اس قسم کی، تو اگر ان کے پاس مال و دولت آ جاتی ہے تو وہ اپنے آپ کو ملک اور خان کہلانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ ملک اور خان وہ کیسے بنتے ہیں اور اعوان اپنا نام کے ساتھ لکھنا شروع کر دیتے ہیں؟ تو یہ ان کی جو دولت ہے، ان کو جو اکرام و عزت سے اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے، اس چیز نے ان کی اندر کو چینج کر دی ہے۔ لیکن شاعر کہتا ہے کہ فلم یغیرنی عن محتدی العدم، مفلسی میرے حسب نسب اور خاندانی شرافت سے مجھے نہیں ہٹا پائی۔ تو بہرحال ایسے نہیں کرنا چاہیے، قوم چینج نہیں کرنی چاہیے۔ حدیث پاک میں بھی ہے کہ جو شخص اپنے آپ کو کسی اور کی طرف منسوب کرتا ہے تو وہ گویا کہ اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہوتی ہے، کیونکہ وہ نسب چینج کر رہا ہے۔ اذا اناخ علی الدہر کلکلہ قراہ صبرا وعزما منی الکرم، جب زمانہ سختیوں بھرا اپنا سینہ مجھ پر رکھ دے، یہ اس کو تشبیہ دی گئی ہے۔ ویسے کلکلہ کہتے ہیں یہ جو اونٹ جو بپھر جائے تو وہ مالک یا کوئی بھی انسان جو اس کا آگے چڑھے تو اس کو اپنی چھاتی کے نیچے کچلتا ہے اور مار دیتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اذا اناخ علیہ، جب زمانہ سختیوں پر زمانہ اپنا سینہ میرے اوپر رکھتا ہے، جس طرح اونٹ رکھ دیتے ہیں۔ قراہ صبرا وعزما منی الکرم، تو میری جانب سے شرف و کرم، عزم و حوصلہ کے ساتھ اس کا مقابلہ کرتا ہوں۔ کیا مطلب؟ قراہ، اس کا مقابلہ کروں گا، صبرا وعزما، صبر و عزم سے، منی، میری طرف سے، الکرم، کرم، میری جانب سے شرف و کرم، عزم و حوصلہ اس کا مقابلہ کرے گا۔ فَإِنْ عَالَتْنِي مِنْ أَزْمَانِهِ ظُلَمٌ صَبَرْتُ نَفْسِي حَتَّى تَكَشَّفَ الظُّلَمُ۔ فَإِنْ عَالَتْنِي، عَلَا يَعْلُو کا مطلب ہے طاری ہونا، فَإِنْ عَالَتْنِي، میرے اوپر طاری ہو جائے، مِنْ أَزْمَانِهِ، زمانے کے ظلم میرے اوپر آ جائیں، زمانے کی طرف سے ڈھائے جانے والے مظالم مجھ پر جب حاوی ہو جائیں تو صبرت نفسی، میں صبر کرتا ہوں، حتیٰ، یہاں تک کہ تکشف الظلم، وہ سارے ظلم چھٹ جاتے ہیں، یعنی میں صبر سے اس کا مقابلہ کرتا ہوں۔ فَكُلُّ هَذَا مَنَحْتُ الْحَادِثَاتِ بِهِ إِنِّي امْرُؤٌ لَيْسَ تَرْضَىٰ الدَّيْمَ لِي الْهِمَمُ۔ فَكُلُّ هَذَا، یہ سارا کچھ جو ہے، مَنَحْتُ الْحَادِثَاتِ، میں حادثات کو تحفہ دیتا ہوں، یہ سب کچھ جو ہے میں حادثات کو تحفہ دیتا ہوں۔ انی امرؤ، یقیناً میں تو وہ آدمی ہوں، لیس ترضیٰ الدیم، جو راضی نہیں ہے، الدیم، ظلم کے اوپر راضی نہیں ہے، لی الہمم، میرے پاس تو پختہ ارادے اور بلند حوصلے ہیں، یعنی یقیناً میں تو وہ آدمی ہوں کہ جس کے بلند حوصلے اور پختہ ارادے کسی کنارے پر اکتفا کرنے پر خوش
نہیں ہوتے۔ تو الدیم یعنی ظلم کا کنارہ، یا مطلب یہی ہے کہ زمانہ میرے اوپر سارا کچھ کرتا ہے، ظلم کرتا ہے، لیکن میں پھر بھی اس کو معاف کر دیتا ہوں، اس لیے کہ میری جو ہمتیں اور بلند حوصلے ہیں وہ کسی ظلم کے جو ہے نا ظلم پر اکتفا نہیں کرتے، خوش نہیں ہوتے، وہ راضی نہیں ہوتے کہ میں کسی کے اوپر ظلم کروں۔ ختم هذا الدرس بالترجمة في الأردية، وسندرس بالغد إن شاء الله الأسئلة والتمارين من هذا الدرس، وسنلتقي بالغد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔